السلام علیکم ناظرین، ٹی ٹائم نیوز کے پروگرام آمنے سامنے میں خوش آمدید۔ آج 31 مئی ہے۔ 31 مئی کو ورلڈ ٹوباکو ڈے کہا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں ورلڈ ٹوباکو ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ کیوں منایا جاتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اسی پر انشاءاللہ ہم آج بات کریں گے۔ یہ WHO نے 1987 میں 31 مئی کو ورلڈ ٹوباکو ڈے کے طور پر منانے کا یہ دن مقرر کیا گیا تھا۔ آج ہمارے ساتھ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مشہور و معروف ضلع چکوال کے ڈاکٹر راجہ مہدی حسن، جو ہارٹ اسپیشلسٹ بھی ہیں اور بے نظیر بھٹو اسپتال میں آج کل ماشاءاللہ یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، ورلڈ ایوارڈ یافتہ بھی ہیں۔ انشاءاللہ یہ اپنا مزید تعارف کروائیں گے ان سے۔ آج کے دن کی نسبت سے ہم آج بات کرتے ہیں کہ یہ ورلڈ ٹوباکو ڈے کیوں منایا جاتا ہے اور تمباکو نوشی کی کیا نقصانات ہیں، عوام کو اس سے کیسے بچنا چاہیے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آج چونکہ 31 مئی ہے اور WHO کے مطابق آج اس 31 مئی کو ورلڈ ٹوباکو ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تمباکو نوشی ہمارے معاشرے میں، اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں تو یہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ اثریت کر چکی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہر 6 سیکنڈ کے بعد پوری دنیا میں ایک شخص اس تمباکو نوشی کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہارا ہے۔ تو اس کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ تمباکو نوشی کیوں کر نقصان دہ ہے، تاکہ آج ہمارے ٹی ٹائم کے ناظرین بھی اس آج کے دن کی نسبت سے اس اہم موضوع پر آپ کی خیالات کا فائدہ اٹھا سکیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع کو زیر بحث لائے، اور انٹرنیشنلی پوری دنیا میں 31 مئی کو تمباکو نوشی کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ تو اس دن بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں جو لوگ بیماریوں سے مر رہے ہیں تمباکو نوشی کی وجہ سے، ان کو کم از کم ہم ایک آگاہی پرووائڈ کریں، لوگوں کو اویئرنیس ہو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس سگریٹ نوشی کی وجہ سے لوگوں میں کیا کیا بیماریاں سرایت کر چکی ہیں۔ سب سے زیادہ جو بیماری دیکھنے میں آئی ہے وہ امراض قلب ہے۔ آپ دیکھنے میں آئی ہے کہ جو دل والی شریانیں ہیں بہت زیادہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے انجائنا شروع ہو جاتا ہے، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، اور فیوچر میں پھر ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہے۔ تو دوسرا یہ کہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں اور کہ نہ صرف امراض قلب بلکہ ساتھ پھیپھڑوں کی بیماریاں بھی لاحق ہو رہی ہوتی ہیں۔ پھیپھڑوں میں جو جس طرح ایمفائزیما ہے، COPD ہے، استھمیٹک ہے، اور ساتھ جو کینسرز ہیں جو گلے سے شروع ہوتا ہے، گلے سے زبان کا کینسر ہے، پھیپھڑوں کا کینسر ہے، پھر معدے کا کینسر، آنتڑیوں کا کینسر، عورتوں میں بچے دانی کا کینسر، اور انٹسٹائنز اور ریکٹم جو پیشاب والی جگہ وہاں تک بھی کینسر سرایت کر جاتا ہے، صرف اور صرف اس سگریٹ تمباکو نوشی کی وجہ سے۔ تمباکو نوشی میں ایک اور چیز میں بتاتا جاؤں، اس میں نہ صرف سگریٹ شامل ہے بلکہ اس میں حقہ، چلم، نسوار، گٹکا، پان، شیشہ، یہ ساری چیزیں ایک ہی ہے، مطلب اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے، مطلب بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیشہ اور یہ جو سگار یہ زیادہ خطرناک ہے۔ بلکہ ایک سروے میں پڑھ رہا تھا، اس میں میں یہ اسلام آباد کے کافی ہوٹلز میں اور بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں یہ بڑا لڑکے لڑکیاں بڑا کھلم کھلا یہ شیشہ پی رہے ہوتے ہیں۔ تو 1 گھنٹہ اگر ایک بندہ پی رہا ہو شیشہ، تو سمجھ لیں کہ وہ 400 سگریٹ کے برابر ہے۔ وہ ایک شیشہ پینے سے 1 گھنٹہ شیشہ پینے سے اس میں نو ڈاؤٹ وہ کہتے ہیں جی فلیور ہے، جی اورنج فلیور ہے، تو پائن ایپل ہے، تو یہ سب ڈرامہ بازی ہے، اور صرف اس میں یہ نکوٹین اور اس کے علاوہ کچھ کیمیکلز بھی ہوتے ہیں جو پھیپھڑوں کو، دل والی شریانوں کو بالکل بیکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب ظاہر ہے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کا یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں، مطلب اس کی وجہ سے لوگ اتنے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں کہ ہر وقت ان کو اس چیز کی طلب ہوتی ہے۔ اور آن دا ایوریج اگر دیکھا جائے، جہاں پہ جو ایک ہیلدی آدمی اگر 60 سال جو ہماری ایوریج ایج ہے، تو سگریٹ نوش یا تمباکو نوش جو بندہ ہوگا اس کی ایوریج یعنی 10 سال ویسے ہی کم ہو جاتی ہے، وہ 50 سال جیے گا۔ یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ ایک سگریٹ یعنی کہ 14-15 منٹ زندگی بندے کی کام کر دیتا ہے، ایک سگریٹ پینے سے۔ اب لوگ مثالیں دیتے ہیں، جی دیکھیں جی فلاں تو 30 سال سے پی رہا ہے، جی فلاں 40 سال سے، اس کو
آپ دیکھیں جی ہم اوور آل جو اسٹڈی دیکھتے ہیں اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ 85% یا 75% لوگوں میں بیماریاں ہو جاتی ہیں. اس میں دیکھیں نا 20-25% کی اب یہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ 25% میں آتے ہیں یا 85 میں آتے ہیں. اب ضروری تو نہیں ہے نا. لیکن ایک اور میں نے سروے پڑھا, اس میں دیکھا کہ ایک بندہ اگر متواتر 1 سال تک 1 ڈبی سگریٹ اگر پیتا رہے تو اس کے اگر پھیپھڑوں کو ہم نچوڑیں تو وہ اس میں اتنا زیادہ جو ٹار پروڈکٹ ہوتا ہے جو کینسر بنانے والا ہوتا ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس سے نہ صرف کینسر ہونے کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے بلکہ اس سے جو پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں, دل کی بیماریاں, وہ لگنے کا اندیشہ رہتا ہے. کئی لوگوں میں پرسنٹ ٹو پرسنٹ ویری کرتا ہے کہ کوئی جلدی ہو گئی, کوئی کسی میں دیر سویر سے ہو گئی, انفارچونیٹلی دیر سویر ہو سکتی ہے, لیکن بیماری لازمی طور پہ کچھ نہ کوئی ہو. ضروری نہیں ہے ان کو اگر دل کی نہیں ہوئی تو پھیپھڑوں کی لگ گئی ہے, وہ میدے کی لگ گئی ہے, کوئی اور ایسی بیماری خدا نخواستہ ہو جاتی ہے جس کا بعض اوقات علاج میں ممکن نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی. ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے وقت کے دور میں لوگ حقہ پیتے تھے, حقے کے بعد اس کا جدت آ گئی سگریٹ کی شکل میں آ گیا. اب اس سے بڑھ کے ایک بڑی پھر جدت آ گئی, یہ کہ شیشے کی آپ نے بات کی. جیسے آپ نے بتایا کہ ایک شیشے پینے والا شخص اگر 1 گھنٹہ پیتا ہے تو اس نے کوئی 400 سگریٹ کے برابر اس نے نکوٹین اس نے اندر انہیل کر لی ہے. تو اس کا اب ہمارے معاشرے میں کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں اس سے بچنے کے لیے اویئرنیس کیا کرنی چاہیے؟ والدین کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے یا جو ہمارے معاشرے کے جو لوگ بسنے والے لوگ ہیں ان کو اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے کویشچن کیا ہے, اور میں اسی پروگرام کے وساطت سے آپ کے یہ تلنگانگ ٹائمز جو چینل ہے میں اس کی بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آج بلکہ 21ویں آپ لوگوں کی سالگرہ بھی ہے اسی چینل اور اخبار کی. جی بے شک. اور بڑے خوش قسمت ہے میں سمجھتا ہوں چکوال اور تلنگانگ کے لوگ جن کو آبیہ سے اور پوری ٹیم ایک اچھی ٹیم ملی ہوئی ہے. اور بڑا میں تو بڑا شروع سے جب میں ایون چکوال رہا ہوں تو اس وقت بھی آپ لوگوں کا نام تھا یہاں تلنگانگ میں, اور ایک پازیٹیو آپ لوگوں کی یہ پریس کے حوالے سے آپ لوگ کوریج دیتے ہیں, چاہے وہ ڈاکٹرز کی ہے, چاہے وہ باقی گورنمنٹ امپلائیز ہیں یا کوئی اسکول کے امپلائیز ہیں. تو اچھی ہیلدی ایکٹیویٹیز یہی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ معاشرے کو اگر آپ نے اچھا چلانا ہے, پھلنا پھولنا ہے انہوں نے, اور ایک پازیٹیو تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے, ایک پازیٹیو تنقید جو اس معاشرے میں میں سمجھتا ہوں حق بنتا ہے آپ کے قلم سے جو چیز نکلے وہ ہاں اس کے لیے اور اچھی بات ہے. اور یہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں دیٹس پازیٹیو, مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو دوسری جو کوشچن آپ نے کیا اس میں دیکھیں جی بات ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہے. اویئرنیس آگاہی کے حوالے سے جو ہے نا کہ اگر گھر میں ایک والدین مطلب ماں باپ اگر سگریٹ یا نسوار یا وہ کر رہے ہیں تو اوبیسلی گھر کے اندر جو بچے بچیاں موجود ہیں ان پہ امپیکٹ پڑتا ہے. وہ دیکھتے ہیں میرا باپ یا میری ماں اگر نسوار کھا رہی ہے, ہمارے گاؤں دیہاتوں میں دیکھیں ہماری خواتین بھی بے تاشا اور نسوار بے تاشا مطلب پیا جاتا ہے, شیشہ بھی اسموکنگ بھی وہ بھی مطلب اسموکنگ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے. تو یہ کم از کم بچوں کے اوپر اس چیزوں کا اثر ہوتا ہے. وہ بچے سمجھتے, بچے آئیڈیلائز کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کو کہ یہ میرے والدین جو کام کر رہے ہیں اچھا کام. ہو سکتا ہے آپ کے سامنے وہ نہ کرے کام کو ایسا, لیکن آپ جب جائیں گے وہ پھینکا ہوا سگریٹ آپ کو اٹھا کے, بچپن میں سنتے تھے کہ ٹوٹے اٹھا کے پیتے ہیں بچے, وہ یہی ہوتا ہے چھپ چھپ کے پئیں گے, کسی اور بچے کے ساتھ شیئر کر کے آپ وہ اس کو کریں گے. پھر اس کے علاوہ پھر ہمارا جو ٹی وی اور جو پریس اور الیکٹرانک میڈیا یہ بھی بڑا اس میں ہیلدی رول ادا کر سکتا ہے میں سمجھتا ہوں. آپ ٹی وی لگا کے دیکھیں اس میں بڑے بڑے خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ بندے کھڑے ہوئے ہیں اور سگریٹ پی رہے ہیں جی ڈانیل یا مطلب کوئی بھی اس کو اتنا خوبصورت طریقے سے ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ ہر بندے کا دل کرتا ہے یہ ایک بڑا اچھا کام ہے. پھر تیسری چیز یہ کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے, جو بچے بچیاں ہیں, وہ جب دیکھتے ہیں کوئی اچھا اداکار ہے یا کوئی ویل نون فگر ہے, کوئی کرکٹر ہے یا فٹ بال کا کھلاڑی ہے, اس کو فالو کرتے ہیں, وہ اس کو فالو کرتے ہیں. جب وہ بندہ جب سگریٹ پی رہا ہو وہ کہتے ہیں یار بڑا اچھا کام ہے یہ, تو اس کو فالو کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ دیکھیں جی یہ 2 چیزیں ایسی ہیں, یہ جو ایک سگریٹ تمباکو نوشی اور دوسرا جو شوگری ڈرنکس ہے جس میں آپ کے یہ پیپسی کولا, کوکا کولا, 7 اپ اور انرجی ڈرنکس, مطلب یہ اگر استعمال نہ بھی کریں آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ایسا ہی ہے جی, بلکہ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو نقصان زیادہ ہے. بالکل.
آپ کا دیکھیں یہ مال کا بھی نقصان ہے اور آپ کی جان کا بھی نقصان ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو دیکھا امراض قلب لگنے کا خطرہ ہے، پھیپھڑوں کی بیماریاں لگنے کا خطرہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی پتہ نہیں کیا کیا مطلب بیماریاں سے لگ. تو میں سمجھتا ہوں بلکہ ابھی پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں تھا تو ہمارے ایک دوست ہیں AFIC میں، انہوں نے مجھ سے شیئر کیا کہ ابھی لاسٹ انہوں نے گورنمنٹ جو ہماری PTI کی گورنمنٹ نے ڈیسیجن لیا ہے کہ یہ جو شوگری پروڈکٹس ہیں اور ٹوبیکو کے اوپر سرچارج لگا دیا جائے، یعنی مہنگے کر دیے جائیں سگریٹ، تاکہ اس پہ ہر بندہ نہ پی سکے اور ان کی پہنچ سے دور ہو جائے. بلکہ کابینہ نے بھی اس چیز کو اوکے کر دیا، ایڈمٹ کر لیا. تو اسی پروگرام کے ریفرنس سے میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان اور جو ہماری کیبنٹ ہے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو امپلیمنٹ کریں تاکہ وہ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو جائے، کیونکہ دیکھیں جی اس کے استعمال سے لوگوں کو فائدہ کو نہیں ہے صحیح بلکہ بلکہ نقصان ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر اس کو امپلیمنٹ کر دیں، اس پہ سرچارج اگر لگا دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کچھ 55 ارب روپے کا گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا اس کا. 55 ارب بہت بڑی اماؤنٹ ہے، بلکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے ملک میں یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا بیماری کی، اس کے کنٹرول کرنے میں بھی ان کی ہیلپ ہو سکتی ہے، یا پھر ہم امراض قلب کی روک تھام کے لیے اپنے ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی اس رقم کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا ایک اہم سوال آتا ہے کہ ایک بندہ جو ایکٹیو جو اسموکر ہوتا ہے وہ تو خود اسموک کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، لیکن ایک پیسو اسموکر ہوتا ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے یا اس ماحول میں بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کا کتنا نقصان ہے پیسو اسموکر کے لیے، اور جو ایکٹیو اسموکر ہے اس کے لیے کتنا نقصان ہے؟ یہ تھوڑا سا یہ بھی بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا ہے، اور کویشچن آف دا ڈے بلکہ کہنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو ایکٹیو اسموکر ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ تو ڈائریکٹ انہیل کر رہا ہے اپنی باڈی کے اندر، پھیپھڑوں کی ڈائریکٹ چلا جاتا ہے. اب دیکھیں اس کمرے میں فرض کریں ایک بندہ اگر سگریٹ یا کوئی اور نشہ کر رہا ہے تو اس کی جو پورے کمرے کو اس نے وہ سارا وہ کر دینا ہے، انوالو کر دینا ہے، ٹھیک ہے. اس کی ساری انوائرمنٹ، اس کے جو ویپرز ہیں، اس کے جو سارے دھواں ہیں، اس کا سارا جو اسموک ہے، وہ بھی اسی طرح افیکٹ کرے گا جس طرح ایک ایکٹیو کو کرتا ہے. اب جو لیٹسٹ جو ایڈوانسز آئی ہیں، جو ریسرچ آئی ہے، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ایکولی افیکٹو، مطلب وہ اسی طرح افیکٹ اسی طرح کرے گا جس طرح ایک بندہ. تو بہتر یہی ہے کہ ایسے بندے کو کوشش کریں کہ اس کو اول تو منع کریں پیار و محبت سے، ورنہ پھر دوسرے طریقہ یہ اس کو کہیں اگر زیادہ آپ نے مطلب بہت ہی مطلب منمانی کرنی ہے تو باہر جا کے پی لیں، باتھ روم میں پی لیں اپنے سیپریٹ. اب دیکھیں باہر جانے کے اتفاق آپ کو بھی وہ ہم بھی اکثر جاتے رہتے ہیں، دیکھا ہے پوری دنیا میں ان لوگوں کو، ان جو اسموکرز ہوتے ہیں ان کو انہوں نے آئسولیٹ کیا ہوتا ہے. ایئرپورٹس کے اوپر اسموکنگ ایریاز بنائے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، صرف ایک نشان عبرت بنانے کے لیے. آپ یقین کریں دیکھو اس میں 5 7 8 بندے، دھواں ہی دھواں ہوتا ہے، بھرا ہوتا ہے، دور سے لوگ دیکھ کے ہنستے بھی جا رہے ہوتے ہیں لوگ، خواتین مرد بوڑھے سارے دیکھو یار مطلب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. لیکن مقصد یہ کہ اس کی وجہ سے پیسو اسموکنگ نہیں ہو پاتی، وہ جو اندر لوگ ہوتے ہیں انہیں کو افیکٹ. کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہوتا ہے کہ جی بالکل انٹرنیشنلی اگر ہم کسی دوسرے ملک کی ہم بات کرتے ہیں تو بالکل پبلک پلیسز پر ہم کو ممانعت ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ممانعت تو ہمارے پاکستان میں بھی ہے، قانون تو موجود ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف ابھی تک ایسا نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ جس سے لوگوں کو ان کو پکڑ دکڑ ہو. نہیں، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ لا موجود ہے ہمارا، یہ اس میں یہ ہے کہ ایون انہوں نے فائن تک رکھا ہوا 1000 روپیہ پر ٹائم، مطلب سیکنڈ ٹائم کریں گے تو اس کو 2000 کیا ہوا ہے. اور اسپیشلی ہمارے جو پبلک پلیسز ہیں نا، پبلک ایریاز ہیں، جس طرح ہمارے اسکولز ہیں، کالجز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، یا ایون باہر پارکس وغیرہ میں، وہاں پہ آپ کو الاؤ نہیں ہے کہ آپ سگریٹ پیئے. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح باقی ہمارے ملک میں امپلیمنٹیشن نہیں ہے، اسی طرح اس قانون پہ بھی جو قانون کے رکھوالے ہیں، جو پولیس والے ہیں، وہ چوکوں میں کھڑے ہو کے خود بھی سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے لیے امبیرسنگ ہے. میں بلکہ آپ کے اس ٹی چینل کے ریفرنس سے یہ بھی بات ارباب اختیار تک پہنچانا چاہوں گا کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کم از کم آپ کے چکوال تلا گاؤں میں تو اس میں آپ جی بالکل ہونا چاہیے. جس نے پینا ہے اس کو، جس طرح اسموکنگ ایریاز ہے اس میں بیٹھ کے پیے اپنا، چلے نقصان کرنا ہے تو صرف اپنا ہی کرے گا نا، بالکل، تو تاکہ باقی لوگوں کو نہ افیکٹ ہو. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ چونکہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، آپ کو بہت وسیع تجربہ ہے اس ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں، تو اس میں آپ نے آج اب تک کی جو آپ کے ذہن میں جو چیزیں آئی ہیں کہ یہ جو اسموکنگ والے جو لوگ ہوتے ہیں
ان کو آپ نے کیسے پایا بنسبت دوسرے ہارٹ ڈیزیز کے حوالے سے اور اسموکنگ ڈیزیز والے کو آپ نے کیسے پایا اور عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، جو ٹوبیکو ہے نا، جس تمباکو نوشی، جس طرح میں نے بتایا اس میں ساری چیزیں شامل ہے، اس میں سگریٹ ہے، حقہ ہے، نسوار ہے، ساری اس میں شیشہ تک وہ سارے شامل ہے. یہ سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے دل کی بیماریوں کا، سب سے بڑا. آپ دیکھیں کہ آج کل جو ہم ایون یہاں ڈسٹرکٹ چکوال میں بھی، اور میں نے جو پنڈی لاہور میں بھی دیکھا ہے، ینگ لوگوں میں یہ تکلیفیں زیادہ بڑھ رہی ہیں، دل کی بیماریاں. ینگ مطلب ہے کہ اس میں 20s کے اندر 24 سال کے لوگوں کو اٹیک ہو رہا ہے، 30-32 کے لوگوں کو ہو رہا ہے، اور 40 تک، یعنی بے تحاشا لوگ ہیں، یعنی ارلی ایج میں ہو رہے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ آپ کا یہ تمباکو نوشی ہے، اس میں سگریٹ ہے. غریب لوگ ہوتے ہیں، پریشانی کی وجہ سے کسی کو دیکھا سگریٹ لگا دیا، پھر عادت پڑ گئی، پھر وہ پیتا رہا، اور پیتے ہوئے عجیب و غریب قسم کے سگریٹ کو بگلا ہے تو کیٹی ہوا تو پتہ نہیں دنیا جان کے، مطلب اس طرح کے نام بھی اب دیکھ کے ہم لوگ حیران ہوتے ہیں. اسی بات کو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مارکیٹ میں کچھ ایسے نیکوٹین سے کم مقدار والے سگریٹ بھی اویلیبل ہوتے ہیں، کیا وہ بھی ہماری باڈی کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں؟ بالکل سب جناب اسی طرح افیکٹ کرتے ہیں. ایون ایک ای سگریٹ ہوتا ہے، ای سگریٹ وہ بھی چلا ہوا ہے. پھر ایک اور وہ پائپس چلے ہوئے ہیں، پھر یہ فلیور والے چل رہے ہیں، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. یہ ہمیں دل کو تسلی دینے والی بات ہوتی ہے. ای سگریٹ سے کیا مراد ہے یہ ناظرین؟ یہ الیکٹرانک سگریٹ ہوتا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، اس کو تھرو الیکٹرک اس میں سیلز بڑے ہوتے ہیں، یا اس کے تھرو وہ آپ اس میں نکوٹین نہیں ہوتی، اس میں نکوٹین ہوتی ہے، اس میں یہ ویپرز اور یہ ہوتی ہے، یہ نکوٹین سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اچھا، یعنی کہ تو یہ مطلب کوئی بھی چیز جو ہے نا، یہ ہمیں دل کو تسلی دینے والی بات ہے، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جو اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے، ہم سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے یہی ہے کہ کم از کم ایک تو جب آپ کو طلب محسوس، سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی ول پاور ہے. اگر آپ میں قوت مدافعت اچھی ہے، آپ کی امیونٹی اچھی ہے، آپ اسٹرانگ نروز کے مالک ہیں، یقین کریں ہم نے دیکھا ہے ہاسپٹلس کے اندر لوگوں کو اٹیک جب ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں میں 40 سال سے سگریٹ پی رہا ہوں، یا 45-50 سال سگریٹ، اور جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کی وجہ سے مجھے ہوا ہے، اگلے دن وہ نام بھی نہیں لیتے. تو یہ آپ کی ول پاور اسٹرانگ ہوتی ہے. باقی ادروائز ہم نے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں جی میں کوشش کرتا ہوں جی میں آہستہ آہستہ کم کر لوں گا، جی میں دو سگریٹ پی لوں گا، تو اس طریقے سے کرتے ہیں. وہ کئی دفعہ لوگ ہوتا ہے کہ ڈبی نہیں لیتے، جی میں 2 سگریٹ پی لوں گا، ایک کر کے پیوں گا، وہ ایک کر کے ڈبی سے زیادہ پی لیتے. یا پھر کئی دفعہ کہتے ہیں جی میں نے خرید کے نہیں پینا، وہ دوستوں یاروں سے ہی پھر مانگ کے کئی لوگ زیادہ پی جاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں مطلب یہ پھر زیادہ نقصان اور اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ کی ول پاور ہونی چاہیے، اور جب آپ کو طلب محسوس ہو تو اس کو اپنا چینج کر لیں، پانی پئیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، لیٹے ہوئے ہیں تو اس طرح تھوڑا سا اپنے آپ کو ذرا. جی بہت شکریہ ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. ہمارے ساتھ موجود تھے ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر راجہ مہدی حسن صاحب. ان کے آپ نے خیالات سنے، چونکہ آج 31 مئی ہے، ٹباکو ڈے ہے. اسی پر ایک چھوٹی سی نظم ہے جو ناظرین کے میں نظر کروں گا. ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دیے کہ اس ٹباکو نوشی کی وجہ سے کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں، کیا کیا پرابلمز آتی ہیں، اور کیا کیا بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں ہارٹ کے حوالے سے، پھیپھڑوں کے حوالے سے. یہ ساری انہوں نے آپ کے کھول کے بتا دی ہیں. اور نشے کے بارے میں بھی ان کو آپ کو پوری معلومات دے دی کہ ہر قسم کا جو تمباکو کے ریلیٹڈ نشہ ہے، چاہے وہ حقے کی شکل میں ہے، چاہے وہ سگریٹ کی شکل میں ہے، چاہے وہ شیشے کی شکل میں ہے، تمام کی تمام آپ کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. اس سے بچنے کا بہترین طریقہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر اپنی ول پاور ہو. چھوٹی جو نظم وہ آپ کے نظر کروں گا. تمباکو نوشی سے ہوتے ہیں اتنے روگ، تمباکو نوشی سے ہوتے ہیں اتنے روگ، پھر کیوں نہیں ڈرتے لوگ؟ کیوں کش لگا رہے ہو تم، زندگی کو کیوں دھوئیں میں اڑا رہے ہو تم؟ خدا کی نیک نعمتوں کو چھوڑ کر کیوں تمباکو چبا رہے ہو تم؟ کچھ دیر کے نشے کے بعد بڑا رلائے گی، ٹی بی کے ساتھ کینسر کا تحفہ بھی لائے گی. ابھی بھی وقت ہے سنبھل جاؤ تم، آخری دم پہ کچھ نہ کر پاؤ گے تم. ابھی بھی وقت ہے سنبھل جاؤ تم. بہت شکریہ ناظرین.